گھر جا کے نہ کسی کو آئیڈیا نہیں ہوتا کہ ہماری حالت کھیتوں میں کیا ہوتی ہے. ایسے جیسے صاف ابھی میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں ایسے ہم نے گھر چلے جانا ہے. تو گھر والوں کو کیا پتہ جو ہماری جو مائیں بہنیں گھر میں بیٹھی ہیں کہ ہماری پسینے میں حالت کیا ہوتی ہے، کتنی مشقت ہوتی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. کیا حال ہے آپ سب بھائیوں کا؟ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے. تو الحمدللہ میں بھی خیریت سے ہوں. تو جو میرے پیارے بہن بھائی مجھے دیکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں. تو آپ میری حالت دیکھ ہی رہے ہوں گے کہ اس وقت میری کیا حالت ہے. صبح سے ایسے ہی چلتا آ رہا ہے تو سانس بالکل پھول رہا ہے. تو ابھی بیٹھ کے بات کرتے ہیں آپ سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو یہ حالت دکھانے کا ایک مقصد صرف آپ کو یہی ہے کہ خصوصی یہ میری حالت جو میرا یہ ابھی پسینہ ہے یہ میرا نہیں ہے. جب کوئی بھی بندہ محنت کام کر رہا تھا یا محنت کر رہا تھا، مشقت کر رہا تھا، تو اس کی یہی حالت ہوتی ہے. تو یہ ولاگ میں اس حالت میں اس لیے بنا رہا ہوں تاکہ جو میری مائیں بہنیں گھر میں بیٹھی ہیں، پنکھوں کے نیچے آرام کر رہی ہیں یا گھر کے کام کر رہی ہیں، تو اپنے خاوند کے ساتھ، اپنے بھائی کے ساتھ گلے شکوے کرتی ہیں کہ آپ کچھ کرتے نہیں ہیں. تو میں ان کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اپنے بھائی کے ساتھ یا اپنے خاوند کے ساتھ یا اپنے والد محترم کے ساتھ آپ تھوڑا سا ادب کے ساتھ پیش آیا کریں. کیونکہ ایک مرد صبح سے نکلتا ہے شام تک اپنی محنت مشقت، جس کا کوئی بھی فیلڈ ہے، کسی میدان میں جو بھی وہ کام کرتا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہر کوئی محنت کسان ہی ہے تو وہ کھیتی باڑی کرتا ہے. ہر بندے کا ایک الگ کام ہے، ایک الگ مقام ہے، ایک الگ زندگی ہے. تو یہ جو میں چند باتیں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں، یہ بتانے کا مقصد یہی ہے کہ صبح سے لے کر اب تک یہ جو ابھی میری آپ حالت دیکھ رہے ہیں 19-20 کا فرق رہا ہے. کبھی پسینہ کام تو کبھی زیادہ. سارا دن کسان بھائی جو ہے ان کی بات کر رہا ہوں. دوسروں کا میں خیر نہیں بات کر سکتا کیونکہ ان کی ایک الگ کنڈیشن ہے، ان کے الگ کام ہے، ہر بندے کی الگ فیلڈ ہے. تو وہ جو کسان بھائی ہیں جو ہماری گاؤں میں بہنیں یا بھائی دیکھ رہے ہیں میری اس ویڈیو کو، تو خصوصی عورتوں کی بات کر رہا ہوں کہ اس ویڈیو کو غور سے دیکھیں اور بات کو سمجھیں کہ صبح سے لے کر شام تک. ابھی میں اپنی بات کرتا ہوں آج کی روٹین کی. نماز پڑھنے کے بعد میں مربے آیا تو میں نے سب سے پہلے بھینسوں کو جہاں پہ میں نے چارے کی کترائی کی تھی اور چارہ ڈالا تھا، جہاں پہ ان کی خوراک پڑی تھی، میں نے ان کو ادھر باندھا. ان کا جو گوبر ہے وہ ہٹا کے ان کے نیچے سے صفائی کی. صفائی کرنے کے بعد ان کا دودھ نکالا. وہ دودھ کے لیے نکالا، گھر والوں کے لیے نکالا تاکہ میں دودھ گھر لے جا سکوں اور میرے گھر والے استعمال کر سکیں. اس کے بعد میں نے کیا کیا کہ سارا دن گزرنا تھا. بھینسوں کے لیے چارہ تو ہم نے کاٹنا ہی ہوتا ہے. وہ چارہ جو ہے پھر ہم کھیتوں میں چلے گئے. کھیتوں میں جانے کے بعد چارہ کاٹا، پھر گدا گاڑی پہ لے کے آ گئے. اس پہ لوڈ کیا. لوڈ کرنے کے بعد پھر جہاں پر مشین پہ کترائی ہوتی ہے چارے کی، وہاں پر چارہ لے کے گئے. وہاں پہ اس کی کترائی کرنے کے بعد اس کو چارے کو ایک سائیڈ پہ اپنی جگہ پر اچھی طریقے سے سیو کر لیا. اچھے طریقے سے سارا اکٹھا کر کے وہاں پر سیو کر لیا. تو جب یہ سارا کام کر لیا پھر بھینسوں کو چارہ ڈالنے لگے. انہوں نے چارہ کھایا، ان کو پانی پلایا، ان کو چھاؤں پہ باندھ دیا. پھر 10-11 بجے گھر چلے گئے. کھانا کھایا. کھانا کھانے کے بعد پھر واپس آ گئے. دھوپ آپ کو پتہ ہی ہے. تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ 10-11 بجے بہت ہی زیادہ دھوپ ہوتی ہے. تو پھر کھانا کھانے کے بعد پھر واپس کھیتوں میں آ گیا. تو پھر سوچ میں پڑ گیا کہ یار یہ کام فصلوں کا رہتا ہے، یہ کام فصلوں کا رہتا ہے. تو پھر کھالے کی کھدائی، کھالا اسے کہتے ہیں. کھالے کو پنجابی میں نالا بھی کہتے ہیں. جہاں سے ٹیوب ویل کا پانی جس میں آتا ہے کھالا اسے نالا کہتے ہیں. نالا بھی اور کھالا بھی انہیں لوگ بولتے ہیں اور نالا بھی بولتے ہیں. اس میں پانی آیا اور فصلوں کو نالے کی مدد سے پانی لگتا ہے. تو اگر نالے کی کھدائی کرنی ہوتی ہو تو پھر نالے کی کھدائی کرنے لگ پڑے، یا پھر اپنی فصلوں کا خیال یا اس کو پانی لگانا، اس کی کھدائی کرنی، یا پھر کوئی فصل ہماری پک گئی ہے. تو ابھی صبح سے ایسے ہی چلتا رہا. تو آج کی بات کر رہا تھا میں، پھر بات کہیں اور چلی جاتی ہے. تو آج ہم مکی لگا رہے ہیں. تو صبح سے مکی ہماری جو لوگ محنت مزدوری کرتے ہیں، جو جن کا کام ہے مکی لگانا، وہ مکی لگا رہے ہیں. تو صبح سے یہی حالت ہے. سارا دن ایسے گزر گیا. تو آپ کو بتانے کا مقصد یہی ہے، ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ ایک مرد کی زندگی اتنی آسان نہیں ہوتی جتنی لوگ سمجھ لیتے ہیں. خصوصی یہ میری بات خصوصی عورتوں کے لیے ہے. تو ان کے لیے میں خصوصی ویڈیو بنا رہا ہوں. ان کے لیے میرا آج کا ولاگ ان کے لیے ہے. اور جو جھگڑے فساد چل رہے ہیں، عورتوں کو بھی چاہیے. میں یہ عورتوں کو بار عورتوں کا نام لینے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ عورتیں غلط ہیں. وہ بھی غلط ہو سکتی ہیں، مرد بھی غلط ہو سکتے ہیں. لیکن اہم پیغام یہ ہے کہ اگر کوئی مرد سخت ہے صبح سے بندہ کام، ابھی میں ہی اپنی بات کر لیتا ہوں. اگر میں صبح سے اسی حالت میں سارا دن رہا ہوں تو شام کو جب میں گھر جاتا ہوں تو گھر جانے کے بعد میں تھکا ٹوٹا جسم، تھکاوٹ تو انسان کو ہو جاتی ہے. میں اگر چلا جاتا ہوں ایسے تو میں گھر پہ جا کے کسی کے ساتھ غصہ کر لیتا ہوں.
تو وہ انہوں نے تو یہی کہنا کہ آتے ہی انہوں نے یہ شروع ہو گئے، یہ ہو گئے، باتیں بنانا شروع کر دیں، تو انہوں نے موڈ بنا دیا، بہن ہو گئی، بیوی ہوگی، بچے ہو گئے، یا بہن بھائی سب کی بات کروں، میری تو ابھی شادی خیر نہیں ہوئی نا، یہ نہ ہو کہ آپ ایسے سمجھیں کہ میری شادی ہوئی ہے، تو یہ ہر ایک کے لیے بات اہم ہے، تو اس بات کو خدا را سمجھیں۔ تو ابھی ایک دفعہ نہا لیتے ہیں، نہانے کے بعد پھر میں نا اپنے کپڑے چینج کر لوں گا، تو پھر بھی آپ میری حالت دیکھنا تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ایک کام کرنے والے کی حالت کیا ہوتی ہے، اور ایک جو نا فری نا صاف ستھرے کپڑے پا کے بندہ چل پھر رہا تھا اس کی حالت کیا ہوتی ہے، تو آپ کو نا آئیڈیا ہو جائے گا۔ تو ابھی نہا لیتے ہیں، نہانے کے بعد آپ سے بات کرتے ہیں۔ تو ابھی میں نہا کے بالکل فریش ہو گیا ہوں، تو پہلے بھی آپ نے میری حالت دیکھی تھی، تو اب بھی آپ میری حالت دیکھ سکتے ہیں، صرف کپڑوں کو اتنا فرق ہوتا ہے بھائی صاحب۔ تو ابھی ایک کچا امرود ملا ہے، تو دل کر رہا تھا، بھوک لگی ہوئی تھی، تو پھر شام کو گھر جائیں گے تو کھانا کھائیں گے، تو ابھی یہ امرود توڑ لیا میں نے۔ تو ابھی آپ کو میں امرود دکھاتا ہوں، 1 منتھ پہلے ان پہ اتنے زیادہ امرود تھے، ہم دن میں 5 مرتبہ بھی امرود کے درخت کی طرف آتے تھے امرود کھانے کے لیے، تو ہمارے سے امرود ختم نہیں ہوتے تھے، میں تقریباً 100 120 30 امرود گھر لے کے روز ڈیلی جاتا تھا، اتنے زیادہ امرود ہم کھاتے تھے ڈیلی، تو اتنے زیادہ امرود لگے تھے امرود کے درخت پہ۔ آج تو صرف ایک جگہ پہ بیٹھ کے آپ کے ساتھ روٹین شیئر کیا جو ہمارا کسانوں کا ڈیلی کا کام ہوتا ہے، تو کسی دن نا پورا ولاگ صبح سے لے کر شام تک سارے کام کا ولاگ انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، تو آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ کسان کی زندگی اتنی زیادہ آسان نہیں ہے کہ بھائی صاحب عید ہو چاہے جمعہ ہو چاہے فوتگی ہوگی ہو، بھینسوں نے تو چارہ کھانا ہی کھانا ہے، یہ تو ایک مسٹ بات ہے۔ بارش میں جو بہت زیادہ مشکل ہوتی ہے، فصلوں میں پانی کھڑا ہو جاتا ہے، تو آپ نا گوڈے تقریباً یہ جو ہمارے ہم پنجابی میں گوڈے کہتے ہیں، تو پیر جو ہے زمین میں پھنس جاتے ہیں، تو پھر بھی چارہ تو ضروری کاٹنا ہی کاٹنا ہے، بھینسوں نے کھانا ہی کھانا، انہیں کیا بارش آئی ہے، موسم ٹھنڈا ہے، گرم ہے، گرمی سردی، کوئی انہوں نے کھانا ہی کھانا۔ یہ ایک ایسی فیلڈ ہے، اس میں بہت ہی زیادہ محنت ہے اور مشقت ہے، اور پھر جو اب بندہ محنت کرتا ہے پھر اللہ کی ذات اس میں برکت تو ڈالتی ہے، تو پھر سارا دن کسان کو مٹی میں مٹی ہونا ہی پڑتا ہے۔ تو ایک ہم نے سوٹ ایسا رکھا ہوتا ہے جو ہم صبح آتے ہیں، یہ جو بھائی صاف کپڑے ہیں یہ اتار دیتے ہیں، اور جو کپڑے ادھر کام والے رکھے ہیں وہ پہن لیتے ہیں، جب تک ہم نے کام کرنا ہوتا ہے ان کپڑوں میں ہی رہتے ہیں، اور جب ہم نے گھر جانا ہوتا ہے تو ہم اپنے جو کپڑے صاف کرتے پہن کے آئے تھے وہ چینج کر لیتے ہیں، اور وہ پہن لیتے ہیں جو ہم کپڑے گھر سے پہن کے آئے تھے۔ تو گھر جا کے نہ کسی کو آئیڈیا نہیں ہوتا کہ ہماری حالت کھیتوں میں کیا ہوتی ہے، ایسے جیسے صاف ابھی میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں ایسے ہم نے گھر چلے جانا ہے، تو گھر والوں کو کیا پتہ، تو ہماری جو مائیں بہنیں گھر میں بیٹھی ہیں کہ ہماری پسینے میں حالت کیا ہوتی ہے، کتنی مشقت ہوتی ہے۔ تو بس یہ اینڈ پہ میرا یہی کی پیغام ہے کہ خدا را مرد کو خصوصی سمجھیں، وہ گھر کا سربراہ بھی ہوتا ہے، بہنوں کا بھائی بھی ہوتا ہے، ایک عورت کا خاوند بھی ہوتا ہے، ایک بیٹی کا باپ بھی ہوتا ہے۔ یقین جانے میں ابھی شادی شدہ نہیں ہوں، یہ ایک سچی بات ہے، تو ابھی مائنڈ میں میرے اتنی باتیں ضرور آ گئی ہیں کہ ایک مرد کی زندگی آسان نہیں ہے، وہ یقین جانیے وہ اتنا خود کے لیے نہیں سوچتا جتنا وہ گھر کی فکروں میں پڑا رہتا ہے، گھر کے اخراجات، گھر کے لین دین معاملات، اپنی عزت کی حفاظت کے لیے کہ یہ گھر سے نہ نکلے، میں ان کو گھر پہ سب کچھ لا کے دوں۔ تو خدا را اپنے مردوں کو، چاہے وہ سخت بھی ہیں نا، کچھ ٹائم کے لیے اگر وہ کڑوا بھی بول لیتے ہیں نا، تو ان کی نا وہ کڑواہٹ جو ہے کچھ ٹائم کے لیے وہ برداشت کر لیں، کوئی بات نہیں۔ پھر میرا یہ کہنا ہے اور یہ میرا ماننا ہے، اگر 5 کے لیے ایک مرد کڑوا بول بھی لینا، تو جب وہ اس کا غصہ ٹھنڈا ہوتا ہے نا تو وہ پھر آپ کو خود سوری کہے گا، آپ کو خود منائے گا، چاہے وہ بہن کے ساتھ ہے، چاہے وہ عورت ہے، اس کی بیوی ہے، چاہے وہ اس کی ماں ہے۔ تو ابھی مجھے بہت ہی زیادہ پسینہ آ رہا ہے کیونکہ ابھی گرمی بہت ہی زیادہ شام ہونے کو آ گئی ہے، تو ابھی بھی بہت ہی زیادہ پسینہ آ رہا ہے کیونکہ ادھر گرمی فصلوں میں بہت ہی زیادہ ہوتی ہے، حبس جسے پنجابی میں کہتے ہیں، وہ بہت ہی زیادہ۔ ابھی میں آپ کو اپنی کمر نہیں دکھا سکتا، بالکل بہت ہی زیادہ پسینہ ہے۔ تو ابھی جو میں نے آپ کے ساتھ اہم باتیں شیئر کی ہیں، تو اگر میری کوئی بات آپ کو بری لگی ہو، خصوصی میری ماؤں بہنوں کو، تو اس کے لیے معذرت ہے۔ تو امید کرتا ہوں کہ آج کی میری آپ کو باتیں کوئی نہ کوئی تو بات اچھی لگی ہوگی، تو کرنی کسی نے اپنی مرضی ہے، میرا کام تھا اپنی ماؤں بہنوں کو، اپنے بھائیوں کو، ہر کسی کو ایک منہ سے اچھی بات نکالنا اور اچھی نصیحت کرنا۔ تو امید کرتا ہوں کہ آج کا ولاگ آپ کو پسند آیا ہوگا، تو ملتے ہیں آپ کو اگلے ولاگ میں نئی جگہ پہ نئے انداز کے ساتھ، ڈھیر سارا پیار اور ڈھیر ساری دعاؤں کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔ ابھی یہ امرود کھا لیتا ہوں۔ اللہ حافظ۔